بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں رات، بعض لوگ اس رات میں مخصوص عبادت کرتے ہیں، کچھ رکعتیں ہیں، کچھ سورتیں ہیں۔ اس کا انکار تمام علماء نے کیا ہے کہ اس رات کی نہ کوئی مخصوص سورت تلاوت کی ہے اور نہ کچھ مخصوص نوافل اور اعمال ہے۔ جیسے عام راتوں کی عبادات ہے، اس رات کو ذرا دیر تک آدمی جاگے اور زیادہ کوشش کر لے، اور وہی نوافل ہے، وہی تلاوت ہے، وہی ذکر ہے، دعا میں ذرا زیادہ توجہ دے دے۔ اس وجہ سے بعضوں نے احتیاطاً کہا ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ ہے، یہ روزہ رکھنا سنت مستحبہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایک آدھ آگے پیچھے رکھ لے۔ لیکن درست اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ نہیں، یہ روزہ مستقل 15 شعبان کا مستحب ہے۔ عام طریقے سے جب تک آپ جاگ رہے ہو کچھ دعا، استغفار، تلاوت، ذکر میں مشغول رہے، پھر ایسی مبارک راتیں ہوں تو ان میں، لیکن اس رات میں کوئی خاص نماز نہیں، کوئی خاص رکعت نہیں، کوئی خاص سورت پڑھنے کی نہیں، اس کا سختی سے انکار کیا گیا ہے۔ اور بغیر اطلاع کے اور واویلا و اشتہار کے اگر کسی کا جی چاہے اور موافقت ہو اور طبیعت میں برداشت ہو، ثواب کی طلب بھی ہو، تو وہ دن کا روزہ بھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ روزے تو ویسے تجویع النفس، مشق بہترین، بہت زبردست ایکسرسائز ہے معدے کی، دل و دماغ کی۔ روزے سے تو مطلقاً اللہ خوش ہوتا ہے جب وہ محل صالح میں ہو۔ روزے دار اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کی نیند تک عبادت لکھی جاتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کسی کا نظام زندگی متاثر ہوتا ہو یا اس کو حرج ہو تو واجب یا موقت تو نہیں ہے، مستحب کی تو تعریف خلاصہ میں ہے، یصاب علی فعلها ولا یعاتب علی ترکها، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی ملامت نہیں ہے، نہ کوئی عتاب ہے۔ باقی یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات جنت البقیع تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اب ہمارے زمانے کے مبتدئین وہاں پر میلے ٹیلے لگاتے ہیں اور باقاعدہ حکومت پر دباؤ ڈال کر صفائی ستھرائی کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن بزرگوں نے اس رات کا انکار کیا یا اس دن کے روزے کا انکار کیا، انہیں یہی ڈر تھا کہ اس میں غلو، زیادتی اور مبالغہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اللہ یہ خبا و زینب، یہ کیا ہے، یہ خفش فلان خفش۔ عورتیں بھی آئی اور انہوں نے بھی جگہ جگہ اپنے خیمے لگائے اعتکاف کے لیے۔ آپ نے فرمایا میرا بستر اٹھاؤ، خیمہ ختم کرو، میں اس رمضان میں اعتکاف نہیں کرتا۔ آپ نے رمضان شریف کے بعد باقاعدہ 10 دن اعتکاف فرمایا، ناراض ہو گئے بہت زیادہ۔ جب کسی عمل میں لوگ زیادتی کرتے ہیں اور جن کو دین کا درد ہو، فکر ہو، وہ ان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اللہ، پھر یہ عجیب بات ہے کہ اس رات میں ہندو کے طریقے پر باقاعدہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور دھماکے کیے جاتے ہیں، قسم قسم کے شور شرابے ہوتے ہیں۔ خود ان کی مساجد میں ذکر بالجہر ہوتا ہے اور شور و غل مچتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں، احباب ہیں اور ٹھیکیدار ہے اہل سنت والجماعت، انہیں غور سے، تسلی سے، کم از کم پیغمبر کی بات پر ایمان پورا کرنا چاہیے اور اس رات کو واویلا سے، غوغا سے، شور شرابے سے، ہنگامہ آرائی سے، مسجد میں چیخ چلائی سے بچانا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کی مساجد میں جو یہ رات نہیں منائی جاتی، یہ عین منشأ نبوت ہے، اور صحابہ و تابعین الی یومنا ھذا عمل الحرمین الشریفین یہی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کون سی رات ہے، کوئی جانتا ہی نہیں۔
کیونکہ یہ احتیاط تو کرتے نہیں ہیں مبتدئین کے ہاں ذکر بالجہر اور کیا کیا وہ بیان کرنے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور اللہ امت کو اعتدال و احتیاط نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.